بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے ایسے دو طریقے جن کو عورت خود تمنا کرتی ہے، بیوی سے کن کن طریقوں سے قربت کر سکتے ہیں، شریعت مطہرہ کے اندر کن کن طریقوں کو پسند کیا گیا ہے اور کن طریقوں کو ناپسند کیا گیا ہے۔ میاں بیوی کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر اور عورت کو اپنے اوپر لٹا کر یا عورت کے اوپر لیٹ کر یا گھوڑی بنا کر، کیا ان تمام طریقوں سے شریعت مطہرہ کے اندر قربت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ قرآن و حدیث میں ایسے طریقے بیان کیے گئے ہیں جن دونوں طریقوں سے مرد اپنی بیوی سے قربت کرے گا تو مرد کو خوب لذت حاصل ہوگی اور عورت کو بھی تسکین حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے مرد اور عورت کو مکمل طور پر اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر اپنے جسم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جو غلط طریقہ یعنی دبر میں نہیں کر سکتے، یعنی پیچھے کے مقام میں نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ ممانعت سے کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے قوم لوط پر اس لیے عذاب نازل کیا تھا کیونکہ وہ دبر میں کرتے تھے، یعنی پیچھے کے مقام سے قربت کرتے تھے اور عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بہرحال شریعت میں اس طریقے سے کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی کو گھوڑی بنا لیتا ہے تو اس طریقے سے پیچھے سے آگے کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ لیجئے، محل کا دروازہ اگلا ہے، راستہ کوئی بھی ہو، محل وہی ہے، یعنی پیشاب والی جگہ، یعنی جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے آپ اس کا الٹا لٹا کر کریں یا سیدھا لٹا کر کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی آپ نے اپنا مقام تبدیل نہیں کرنا۔ آج کی سائنس بھی اقرار کرتی ہے اور ڈاکٹر حضرات بھی اقرار کرتے ہیں کہ اگر ان دونوں طریقوں سے قربت کی جائے تو عورت کو خوب لذت حاصل ہوگی اور مرد بھی خوب تسکین حاصل کرے گا۔ اب دو طریقوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے طریقے میں عورت کو نیچے لٹا لے اور اس کے اوپر خود لیٹ جائے تو اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ مرد کو حرکت کرنے کا پورا موقع ملے گا جس سے لذت حاصل ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت پر تھوڑا سا وزن آئے گا جس کی وجہ سے عورت کی لذت میں اضافہ ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس میں ہمراہ رہ گیا دوسرا طریقہ جو قربان کرنے کا ہے، جس میں عورت کو بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، یعنی مرد جب فرش، عربی میں عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، کہ چاروں جانب بیٹھ جائے اور دونوں رانوں کے درمیان بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اس کی دونوں ٹانگوں کو اٹھا لے اور اپنے کندھوں پر رکھ لے، اور مرد اس طریقے سے قربت کرے، یعنی مرد یا فرش کے چاروں جانب بیٹھ جائے، پھر عورت کو تھوڑی سی مشقت ہوگی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس طریقے سے قربت کر سکتے ہیں۔ یہ دو طریقے ہیں جن کو شریعت نے پسند کیا ہے، جس سے مرد عورت دونوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اولاد ہونے اور حمل ٹھہرنے کا زیادہ سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر بھی نیکیاں ہیں۔ جب شوہر بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ شیطان کی دستبرد یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر دلہن کی پیشانی سے تھوڑے سے بال اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے تو نماز اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی۔ میاں بیوی کے درمیان سیکس ایک نہایت ہی سنجیدہ عمل ہے۔ میاں بیوی میں سیکس کی شروعات ہمیشہ ہنسی مذاق سے ہوتی ہے، کرنی بھی اسی طرح چاہیے۔ پھر مرد کی مرضی ہے، چاہے باہوں میں بھی ٹھیک کریں، زینا بھاگنا شروع کریں، پہلے چند منٹ کپڑوں سمیت جسم پہ ہاتھ دباتے چھوڑ کے گزر جاتے ہیں۔ یہ سارا عمل
ہنسی مذاق اور ہلکے پھلکے ذہن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر عورت کی قمیض اترنے کا عمل شروع ہوتا ہے جو کہ مرد کے لیے کافی سحر انگیز ہوتا ہے۔ اس عورت کا جسم قمیض سے آزاد ہوتے ہی مرد پر سنجیدگی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جنسی ہیجان انگڑائیاں لینا شروع کر دیتا ہے۔ پہلا مرحلہ کسنگ ہے۔ مرد اپنے ہونٹ جیسے ہی عورت کے ہونٹوں پر رکھ کر انہیں چوسنے لگتا ہے۔ چند لمحوں بعد ہی عورت بھی سنجیدگی ہوتی چلی جاتی ہے جو کہ دراصل جنسی کیفیت زون میں داخل کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے اور یہیں سے سیکس کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ کسنگ کریں، جیسے دل کرے ویسے کریں۔ ایک دوسرے کی زبان چوسنا بھی ایک پرجوش عمل ہے۔ اس سے جنسی جذبات کو یکدم بوسٹ ملتا ہے اور دونوں کے جنسی جذبات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد گردن چومنا، ہلکا سا ہونٹوں سے گردن پر ربنگ کرنا عورت کو بہت پسند ہے اور دنیا کی کوئی عورت گردن اور کان پر مرد کے ہونٹوں کی ربنگ برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسرا مرحلہ پستانوں کو چوسنا۔ پستان جنہیں دیکھ کر ہی مرد ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے ہر مختلف طریقے سے پہلے ہلکا ہاتھ پھیرنا، اسے دبانا، بھیجنا، مسلنا مرد کی ساری رگوں کو کھول کر خون کی گردش بڑھا دیتا ہے۔ اس کے پورے جسم پر بوسہ دینا۔ اگر مرد کا کنٹرول خود پر زیادہ ہو تو پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جوش دیوانگی میں آ جاتی ہے۔ اس وقت عورت کی شرمگاہ لیسدار پانی سے تر ہو جاتی ہے۔ اسے کسی کپڑے سے صاف کر لے۔ یاد رکھیں وہ پانی عورت کے انزال کا پانی نہیں ہے۔ عورت نے ابھی فارغ ہونا ہے۔ اس کے بعد مرد اپنا نفس عورت کی شرمگاہ میں ڈال دے اور عورت کو لذت اور تسکین دے اور خود بھی حاصل کرے۔ عورت زیادہ دو طریقوں سے سیکس کروانا پسند کرتی ہے۔ اوپر بٹھا کر ہم بستری کرنا، اس سے مرد کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو مزہ آتا ہے کیونکہ جب مرد نیچے لیٹ کر عورت کو اپنے اوپر بٹھاتا ہے تو عورت کا پورا جسم مرد کے اوپر ہوتا ہے اور جب مرد کے اوپر آ کر عضو خاص پر بیٹھ کر اور اوپر نیچے کی حرکت کرتی ہے تو اس پر ہم بستری کا مزہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ مرد آسانی سے فارغ نہیں ہوتا تو عورت کو بھی مطمئن کر دیتا ہے جس سے ٹائم بڑھ جاتی ہے، جس سے عورت بھی مزہ لیتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنا۔ عورت کو سیدھا لٹا کر اس کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے مرد کی ٹائمنگ میں بھی بے انتہا اضافہ ہوتا ہے اور میاں بیوی کو ہم بستری میں مزہ بھی ملتا ہے کیونکہ اس پوزیشن میں نفس کا دخول بہت آسانی سے ہوتا ہے اور مرد کو عورت کے جسم کے ساتھ کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مرد عورت کی چھاتی کو چوس سکتا ہے، اس کے ہونٹوں کو بھی کس کر سکتا ہے، اس کے ساتھ گلے بھی لگ سکتا ہے جو سیکس میں ڈبل مزہ دیتا ہے۔ اس طرح سیکس کرنے سے حمل بھی ٹھہر جاتا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔